آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار، کشمیر کی جدوجہد آزادی، قسط نمبر 6، قومی جمہوری اور سوشلسٹ انقلاب۔ آج کی جدید قوم اور قومی ریاست کا ظہور 300 سے 500 سال پرانا ہے۔ یہ قوم اور قومی ریاست دراصل جاگیرداری کے خلاف ایک سرمایہ دارانہ انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس انقلاب کو صنعتی انقلاب، قومی جمہوری انقلاب یا بورژوا انقلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سرمایہ دارانہ صنعتی انقلاب کی مختلف ممالک میں مختلف مخصوص صورتیں موجود ہیں، لیکن سماجوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کی کچھ عمومی قدریں مشترک ہیں۔ صنعتی انقلاب کے ذریعے برپا ہونے والی تبدیلیوں میں مندرجہ ذیل اہم سمجھی جاتی ہیں: 1. جدید قوم اور نئی قومی ریاست کی تشکیل۔ 2. زرعی اصلاحات، زمینوں کی تقسیم اور دیہی محنت کشوں کی شہروں اور صنعتوں میں بڑے پیمانے پر ہجرت۔ 3. صنعتی انقلاب اور جدید صنعت کی تشکیل کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر۔ 4. بورژوا پارلیمانی جمہوریت کا اجرا۔ سرمایہ دارانہ انقلاب عالمی سطح پر ایک ہی طرح رونما نہیں ہوئے، بلکہ دنیا کے 1/3 سے بھی کم حصے پر سرمایہ دارانہ انقلابات برپا ہو سکے۔ اس کے باوجود اس سرمایہ دارانہ قومی جمہوری انقلاب کے ذریعے ہونے والی ترقی اتنی تیز تھی کہ چند سالوں کے بعد ہی اس سے پیداوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ قومی اور ملکی منڈیاں اس کی کھپت کے لیے کم پڑ گئیں۔ نتیجتاً نوآباد کاری اور دوسرے پسماندہ ممالک اور براعظموں پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک نے دھاوا بول کر ان کو مفتوح کرنا اور ان کی منڈیوں، معدنیات اور وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ برصغیر میں بھی اسی طرح کے توسیع پسندانہ عزائم لے کر برطانوی سامراج نے قبضہ کیا۔ برصغیر میں نہ تو کوئی قومی ریاست تھی، نہ جدید قوم کا کوئی وجود تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی صنعتی یا قومی ترقی تھی جس سے مغربی سامراجی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ برطانوی سامراج نے اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے ذریعے ہندوستان میں مختلف ریاستوں، راجدھانیوں، قومیتوں اور مذہبی گروہوں کے درمیان تضادات کو ابھار کر ان کو آپس میں لڑایا اور اپنا تسلط قائم کیا، اور انہی نفرتوں کو ہتھیار بناتے ہوئے برصغیر سے وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانوی سامراج کے کمزور پڑ جانے کے باعث جب برصغیر پر براہ راست قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس وقت ہندوستان میں ابھرنے والی قومی آزادی کی تحریک کی کمان ہندوستان کے حکمران طبقے اور قوم پرست لیڈروں کے پاس تھی۔ لیکن جب اس تحریک میں ہندوستان کے محنت کشوں نے مداخلت شروع کی تو حالات سامراج کے لیے تشویشناک ہو گئے، کیونکہ قومی آزادی کی تحریک کا کسی طبقاتی آزادی کی تحریک میں یعنی سوشلسٹ انقلاب کی تحریک میں بدلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر برطانوی سامراج نے اپنے پرانے آزمودہ فارمولے کا سہارا لیتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم کے عمل کے ذریعے طبقاتی تحریک کو کاری ضرب لگائی۔ تقسیم کے بعد بننے والے دونوں ملک پاک و ہند اور بعد ازاں 1971 میں بننے والے بنگلہ دیش کے حکمران طبقات قومی جمہوری انقلاب کا کوئی ایک بھی فریضہ مکمل نہیں کر سکے، اور سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے اب یہ ممکن بھی نہیں رہا۔ پسماندگی اور جدیدیت کے ادغام پر مبنی ان معاشروں کے حکمران اپنی تاریخی اور اقتصادی کمزوری کی وجہ سے ان معاشروں کو ترقی یافتہ اور جدید بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تاریخی طور پر سرمایہ دارانہ صنعتی انقلاب کے جو فرائض بورژوا طبقے نے مکمل کرنے تھے، وہ پاکستان، ہندوستان اور دوسرے نوآبادیاتی ممالک کے حکمران اپنی نام نہاد آزادی کے بعد ان میں سے کسی فریضے کی تکمیل نہیں کر سکے، اور بڑھتے ہوئے سامراجی تسلط میں اس نظام میں رہتے ہوئے کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ان فرائض کو تکمیل کے لیے درکار وسائل یعنی بھاری صنعت، بینک اور سرمایہ وغیرہ کو ریاستی تحویل میں لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح قومی جمہوری انقلاب کے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے سوشلسٹ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس انقلاب کا کردار مسلسل یا پہم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جس طبقے نے انقلاب کی قیادت کرنی ہے وہ تاریخی اعتبار سے انسانی سماج کا جدید ترین طبقہ یعنی صنعتی مزدور یا پرولتاریہ ہے۔ اپنی قیادت میں وہ غریب کسانوں اور سماج کے دوسرے پچھڑے ہوئے طبقات اور پرتوں کو لے کر ہی سرمایہ داری کا سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے خاتمہ کرے گا۔ سوشلزم کا حتمی مقصد ایک طبقات سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے، ایسا سماج جہاں تمام اشیاء صرف کی بہتات کے ساتھ ساتھ
مساوی اور اجتماعی فراہمی ہو۔ ایک ملک اور خصوصاً ایک پسماندہ ملک میں موجود ثقافتی، صنعتی اور فنی معیار اس قابل نہیں ہوتا کہ ان سے سوشلزم کے بنیادی تقاضوں کا حصول ممکن ہو۔ اس لیے اگر سوشلسٹ انقلاب ایک ملک میں برپا ہوتا ہے تو سوشلزم کے حصول کے لیے پہلے تمام خطے میں اور پھر عالمی طور پر سوشلسٹ انقلابات کے عمل کا پھیل جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لینن نے کہا تھا کہ سوشلزم کا مقصد محض نسل انسانی کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم اور کسی بھی شکل میں قومی بیگانگی کا خاتمہ ہی نہیں، یہ صرف قوموں کو قریب لا کر اکٹھا ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ان کا ادغام بھی کرتا ہے۔ آزادی کے حصول کے لیے طاقتور عوام ہی ہیں۔ کشمیر کا حکمران طبقہ اس قابل نہیں کہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ در حقیقت کشمیری عوام کا بیرون ملک جدید صنعت میں کام اور سرمایہ کی مداخلت کے باعث یہاں کے شعور نے ایک معیاری جست لگائی ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ آزادی کے بعد ایک انقلابی پارٹی کی قیادت میں عوامی حکومت قائم کر سکیں۔ یہ عوامی حکومت پنچایتوں پر مشتمل ہوگی جو یہاں سے سرمایہ داری کے جبر اور بورژوا جمہوریت کو اس کے تمام تر اداروں سمیت بے دخل کرے گی، اور یہاں قومی جمہوری انقلاب سمیت ترقی کے تمام فریضے پورے کرے گی۔ یہ عوامی پنچایتیں یا عوامی کمیٹیاں ہر علاقے تک پھیلی ہوں گی، جو اپنے مندوبین شہروں میں موجود کمیٹیوں میں بھیجیں گی۔ مختلف شہروں میں موجود کمیٹیاں اپنے مندوبین ضلعی کمیٹیوں میں بھیجیں گی، اور ضلعی کمیٹیاں مرکزی کمیٹی میں مندوبین بھیجیں گی۔ ان مندوبین کو مقررہ مدت کے لیے بھیجا جائے گا، اور عوام کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے منتخب کردہ کسی بھی مندوب کو کسی بھی وقت واپس بلا لیں۔ پارلیمانی جمہوریت یا سرمایہ دارانہ جمہوریت میں ہر 5 سال بعد اپنا نمائندہ چننے کو کہا جاتا ہے، اور 5 سال عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، جبکہ عوامی پنچایتی نظام میں کسی بھی مندوب کو مقررہ مدت سے پہلے بلائے جانے کا حق بھی عوام کو حاصل ہوگا۔ یہ کمیٹیاں معدنیات سمیت کشمیر کے تمام وسائل کو اپنے کنٹرول میں کریں گی، اور ان کو استعمال میں لاتے ہوئے خالصتاً انسانی ترقی اور خطے میں موجود پسماندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے بروئے کار لائیں گی اور ترقی کی منازل طے کریں گی۔ کشمیر کا انقلاب پاکستان اور بھارت کے محنت کشوں کو تحریک دے گا اور پورے بر صغیر میں انقلابی طوفان امڈے گا۔ یہ طوفان بر صغیر کی سوشلسٹ فیڈریشن کے قیام پر منتج ہوگا، جہاں بلوچستان سے لے کر کشمیر، ناگالینڈ اور آسام تک آزادی کی تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، اور ایک رضاکارانہ سوشلسٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس میں تمام قومیں برابری اور آزادی سے انسانی بھائی چارے کی ایسی نئی داستان رقم کریں گی جس پر پوری نسل انسانی کی تاریخ ناز کرے گی۔ بر صغیر کی سوشلسٹ فیڈریشن کا قیام پوری دنیا سے سرمایہ داری کا خاتمہ کر کے اشتراکی نظام کو قائم کرنے کا پیش خیمہ بنے گا، جس کے بعد ہی انسانیت سمیت کرۂ ارض کی بقا ممکن ہے۔